بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تاجدار کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمہ کو کربلا کی مٹی دیکھ کر فرمایا، سلمہ یاد رکھنا اور دیکھتے رہنا کہ جب یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں تھا کہ سلمہ حضرت امام حسین کی شہادت کے وقت زندہ ہوں گی۔ حضرت سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی سنبھال کر رکھی حتیٰ کہ ہجری کے 60 برس گزر گئے۔ 61 ہجری کا ماہ محرم آیا، 10 محرم الحرام کا دن تھا، دوپہر کا وقت تھا۔ میں لیٹی ہوئی تھی، خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے ہیں، ان کی مبارک آنکھوں میں آنسو رواں ہیں، سر انور اور ریش مبارک خاک آلودہ ہیں۔ میں پوچھتی ہوں یا رسول اللہ یہ کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا روتے ہوئے فرماتے ہیں، سلمہ میں ابھی حسین کے مقتل کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کی شہادت کا منظر دیکھ کر آیا ہوں۔ ادھر خواب میں سلمہ نے حضور پاک کی زیارت کی اور ادھر مکہ معظمہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، ظہر کا وقت تھا، میں لیٹا ہوا تھا، خواب دیکھتا ہوں کہ حضور پاک تشریف لائے ہیں اور پریشان حال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک شیشی ہے، اس شیشی میں خون ہے۔ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ خون کیسا ہے؟ فرمایا، ابن عباس ابھی مقتل حسین سے آیا ہوں، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ آج سارا دن کربلا میں دن گزرا، کربلا کے شہیدوں کا خون اس شیشی میں جمع کرتا رہا ہوں۔ ناظرین، میدان کربلا میں نواسۂ رسول امام حسین کی شہادت کے بعد اولاد رسول کو قید کیا گیا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے کوفہ اور شام کی طرف لے جایا گیا۔ آگے فوج یزید ناچتی ہوئی جا رہی تھی اور پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر بے یار و مددگار ہو کر جا رہی تھی۔ فوج یزید کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے ہوئے سر تھے اور وہاں بغیر سر کے زمین کربلا پر جسم مبارک بکھرے ہوئے تھے۔ تاریخ نے کہہ دیا کہ بغیر کفن دفن کے 3 دن تک رسول کائنات کے خاندان کے جسم مبارک زمین کربلا پر بکھرے پڑے رہے۔ 13 محرم 61 ہجری کو جب آس پاس کے لوگوں نے یہ معلوم کیا کہ فوج کا پہرا کم ہو گیا ہے، چلو نہر فرات سے پانی بھر کر لاتے ہیں۔ بنی اسد کی کچھ عورتیں جب نہر فرات سے پانی بھرنے لگی تو دیکھا کہ میدان کربلا کی زمین پر جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، کہیں کسی کا بازو تو کہیں کسی کا جسم۔ انہوں نے جب اس عالم کو دیکھا تو روتے روتے اپنے مردوں کے پاس پہنچی اور روتے چیختے پکارنے لگی، اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والو، اس زمین کربلا پر رسول اللہ کا خاندان تھا، شاید یزید کی فوج نے انہیں شہید کر دیا ہے، ان کے جسم مبارک بکھرے ہوئے ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو آؤ ان کی تدفین کرتے ہیں۔ ان کے مردوں نے کہا، پاگل ہو گئی ہو کیا، دیکھتی نہیں ہو کہ یزید کی فوج نے قتل کیا ہے؟ اگر ہم ان کی تدفین کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یزید ہمارا بھی دشمن بن جائے، چھوڑو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور تدفین کر دے گا۔ تو ان عورتوں نے کہا، تعجب ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے نواسوں اور ان کی بیٹیوں کے لیے یہ محبت رکھتے ہو۔ کیا رسول اللہ نے فرمایا نہیں تھا کہ میں اجر رسالت کچھ نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میری آل سے محبت کرو۔ اگر تم نہیں جاتے تو نہ جاؤ، ہم جائیں گے اللہ کے نواسے کی تدفین کرنے۔ جب بات یہاں تک پہنچی تو مردوں میں سے کچھ کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ زمین کربلا پہنچے۔ بس ان کا زمین کربلا پہنچنا تھا۔ دیکھتے کیا ہے کہ کسی کے جسم مبارک کا بازو نہیں تو کسی کے جسم پر سر نہیں۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے تدفین کی جائے۔ آخر کار وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ایک بڑی قبر کھودتے ہیں اور اس میں سب لاشوں کی اکٹھی تدفین کر دیتے ہیں۔ ابھی وہ قبر کھود ہی رہے تھے کہ اتنی دیر میں معجزے سے ایک گھڑسوار آیا۔ انہوں نے سمجھا شاید کوئی فوجی ہے، اس سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو؟ تو گھڑسوار آپ دیدہ ہو کر کہنے لگا،
میں رسول اللہ کے نواسے کا بیٹا ہوں، میں زین العابدین ہوں۔ سب کی آنکھیں بھر آئیں۔ امام زین العابدین نے رسول اللہ کی عبا بچھائی اور زمین کربلا سے اپنے بابا جان امام حسین کی لاش کو چننا شروع کر دیا۔ کہیں سے ان کی ایک انگلی ملتی ہے، کہیں سے امام حسین کے جسم مبارک کا کچھ حصہ ملتا ہے، کہیں سے پاؤں ملتے ہیں اور کہیں سے کندھوں کا گوشت ملتا ہے۔ ناظرین، امام زین العابدین ان ٹکڑوں کو رسول اللہ کی عبا میں جمع کرتے ہیں اور ایک جگہ زمین کو کھودتے ہیں تو وہاں پہلے سے ہی قبر بنی ہوتی ہے اور امام حسین کی اس قبر میں تدفین کرتے ہیں اور ان کے ساتھ اپنے بھائی علی اکبر اور 6 ماہ کے علی اصغر کو بھی دفن کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک بڑی سی قبر کھود کر دوسری تمام لاشوں کو دفن کرتے ہیں۔ اسی لیے اس جگہ کو گنج شہیداں کہا جاتا ہے، جہاں سب اجسام اکٹھے دفن ہیں۔ جب سب شہیدوں کی تدفین ہو چکی تو کسی نے کہا کہ ایک تدفین رہ گئی ہے، یہ دیکھو ایک بوڑھا سا صحابی ہے، ان کو ہم نے دفن نہیں کیا۔ امام آگے بڑھے اور فرمانے لگے، یہ حبیب بن مظاہر ہیں، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کی لاش ایسی جگہ دفن ہو جہاں جب بھی کوئی امام حسین کے پاس آئے تو ان کو سلام کر کے آئے۔ پھر آپ نے جناب حبیب کی تدفین کی۔ جب سب جانے لگے تو امام سجاد نے کہا، رکو، ایک تدفین ابھی بھی رہتی ہے۔ سب نے کہا، کچھ نظر نہیں آ رہا۔ امام سجاد نے فرمایا، نہر فرات کی طرف چلو۔ جب آگے بڑھنے لگے تو ایک بازو نظر آیا اور آگے بڑھے تو دوسرا بازو نظر آیا۔ بس تھوڑا اور آگے چلنا تھا کہ جناب ابو الفضل حضرت عباس کا جسم مبارک نظر آیا۔ جناب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی جگہ دفن کر دیا جہاں وہ گھوڑے کی زین سے زمین پر آئے تھے۔ آج بھی قبر عباس اور قبر حسین ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں۔ ناظرین، نواسہ رسول امام حسین کے باقی ساتھی بھی جو شہید ہوئے، سب کو وہاں گاؤں کے لوگوں نے دفن کر دیا اور اس قبیلے کا نام تاریخ میں بنو اسد لکھا ہوا ہے۔ کسی ایک فرد کا نام نہیں ملتا کہ فلاں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھیوں میں 72 افراد شہید ہوئے۔ ان کے شہید ہونے کے 3 دن بعد مقام غازی میں جو بنو اسد کے لوگ رہتے تھے، انہوں نے مل کر ان لوگوں کو دفن کیا۔ ناظرین، حضرت امام حسین کا سر انور جو دربار یزید میں لایا گیا، وہ کہاں دفن کیا گیا، اس سلسلے میں مختلف روایات ہیں، لیکن مشہور یہی ہے کہ آپ کا سر مبارک آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی فاطمہ اور آپ کے بھائی حضرت امام حسن کے پہلو میں دفن کیا گیا کہ امام حسین کی شہادت مرگ یزید ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔